عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید تنویر فاطمہ اخلاق علی انجمن اشاعت تعلیم بیڑ کے زیر انتظام میڈیا جونیئر آرٹس اینڈ سائنس کالج بیڑ کی جانب سے آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ آج ہم اردو یوک بھارتی 12ویں جماعت کے لیے اس درسی کتاب سے حصہ نثر سے سبق نمبر 2 سپاہی اور بٹمار صنف ہے ناول نگار ہیں شمس الرحمن فاروقی۔ صفحہ نمبر 7 کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ ناول کا عنوان ہے سپاہی اور بٹمار، جو کہ ایک تاریخی ناول ہے جس میں ایک خاص زمانے کے کچھ حقیقی اور کچھ تخیلی کردار مخصوص واقعات سے گزرتے ہیں۔ تاریخی ناول میں حقیقی کردار سے کم سروکار رکھا جاتا ہے۔ ان کا وجود ناول کے واقعات کو حقیقی رنگ دینے کے لیے معاون ہو سکتا ہے۔ معاون کا معنی ہے مددگار۔ جماعت 11ویں میں ہم نے فردوس بری اس ناول کا مطالعہ کیا، جس میں واقعے کا تاریخی پس منظر حقیقی ہے، مگر اس کے کرداروں پر بیتنے والے واقعات تخیلی ہیں۔ اس طرح قبض زماں میں جس سے یہ اقتباس ماخوذ ہے، ہندوستان کی تاریخ کا ایک خاص زمانہ واقعات کے پس منظر میں موجود ہے۔ یہ لودھی خاندان کا زمانہ ہے، جس میں سکندر لودھی کے ایک سپاہی کے ساتھ گزرنے والے حادثے کو بیان کیا گیا ہے۔ ناول کا درج ذیل واقعہ 16ویں صدی کے ہندوستان کی مخصوص معاشرے کی تصویر پیش کرتا ہے، جس میں بادشاہ، عوام، امیر، سپاہی اور رہزن جیسے کردار ہمارے سامنے آتے ہیں۔ رہزن سے مراد لٹیرے۔ بٹمار اس لفظ کا مفہوم بھی ہے لٹیرے یا ڈاکو۔ تو اس ناول کے ان تمام کرداروں کے ذریعے ان کے آپسی امتزاج سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سماج کے مذکورہ افراد کا آپسی ربط و ضبط کیسا تھا۔ امتزاج، میل ملاپ، آپسی تعلقات۔ عزیز طلبہ، اس ناول میں ناول نگار شمس الرحمن فاروقی نے بادشاہ، عوام، امیر، سپاہی، رہزن وغیرہ کرداروں کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہوئے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ان لوگوں کے آپسی تعلقات کیسے تھے۔ اس زمانے میں سکندر لودھی کے عہد میں بھی مذہب کو بنیاد بنا کر کبھی کسی سلطان نے کسی قوم یا کسی خاص مذہب کو اپنا نشانہ نہیں بنایا، ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، ان کے عبادات کے رسومات پر کوئی پابندی عائد نہیں کی، سلطنت و عوام کی حفاظت کو ہمیشہ ترجیح دی گئی، علاقے کے رقبے کے اعتبار سے فوجوں کی تعداد کو مقرر کیا گیا۔ سکندر لودھی کے عہد میں تانبے کا سکہ جاری تھا، چیزوں کے دام کم تھے، کم تنخواہ میں بھی، کم روپیے پیسوں میں بھی لوگ خوش و خرم خوشحال زندگی گزارتے تھے۔
مسلمانوں کی شریعت پر قائم رہنے کے لیے تمام سلطان نے بہت زور دیا، اس پر خاص توجہ دی گئی، لیکن معاشرہ میں مذہبی ایک مذہب کا دوسرے مذہب کے اوپر اثر ہم کو خاص طور پر نظر آتا ہے۔ یہاں پر ہندو مذہب کی رسومات، ہندو مذہب کے لباس کا اثر مسلمان پر ہم کو خاص نظر آتا ہے، صاف صاف نظر آتا ہے۔ چلیے شمس الرحمن فاروقی کی شخصیت کے بارے میں جان لیں۔ شمس الرحمن فاروقی 1935 میں پرتاپ گڑھ یو پی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے الہ آباد یونیورسٹی سے ایم اے کی تعلیم حاصل کی اور انڈین پوسٹل سروس میں پوسٹ ماسٹر جنرل کے عہدے سے وظیفہ یاب ہوئے۔ ان کی ادبی خدمات کے صلے میں ملک اور غیر ملک کی یونیورسٹیوں نے انہیں اپنی اعزازی ڈگریوں سے سرفراز کیا۔ سوار ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ ان کا افسانہ کئی چاند تھے سر آسماں کو جدید ادب میں کلاسک کی حیثیت حاصل ہے۔ شمس الرحمن فاروقی بلند پایہ شاعر، نقاد اور فکشن نگار ہیں۔ نقاد کا مفہوم ہے تنقید نگار، فکشن نگار کا مفہوم ہے افسانہ نگار۔ ماہنامہ شب خون کے مدیر کی حیثیت سے ادبی صحافت میں بھی وہ ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ میر تقی میر اور غالب کے شارح کے علاوہ انہوں نے مترجم کے طور پر بھی اپنی شناخت بنائی۔ ملک کی آزادی کے بعد جن نقادوں نے مغربی نظریات کو اردو میں متعارف کرایا اور تنقیدی ادب کو وسعت عطا کی، ان میں فاروقی کا نام اہمیت کا حامل ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے شاعری میں زبان کی اہمیت، حیت اور موضوع کی وحدت اور ترسیل و ابلاغ کے مسئلے پر تفصیل کے ساتھ لکھا۔ انہوں نے اپنے مضامین میں لفظ و معنی کے رشتے پر خصوصی بحث کی۔ میر تقی میر اور مرزا غالب کے اشعار کی تشریح و تعبیر میں انہوں نے مغربی تنقیدی نظریات کے پہلو بہ پہلو کلاسیکی نظام فن کو خصوصیت کے ساتھ مد نظر رکھا۔ ان کی پہلی تصنیف لفظ و معنی ہے۔ اس کے علاوہ شعر، غیر شعر اور نثر، عروض و آہنگ اور بیان، افسانے کی حمایت میں شعر شورانگیز، تعبیر کی شرح وغیرہ ان کی مشہور کتابیں۔ سپاہی اور بٹ مار ناول کے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بار تھانسیر کے علاقے سے اطلاع آئی کہ ہندوؤں نے ایک تالاب قدیم کو سر نو تعمیر کر کے وہاں میلہ ایک ماہ بہ ماہ منعقد کرنا شروع کیا اور پوجا پاٹ بھی کرتے ہیں۔ سلطان سکندر لودھی کے زمانے میں ایک قدیم تالاب کو ہندوؤں نے دوبارہ سے نئے سرے سے تعمیر کیا اور وہاں پر ایک میلہ منعقد کرنا شروع کر دیا۔ پوجا پاٹ بھی کرتے ہیں اور گھنٹ اور ناخوس بھی بجاتے ہیں۔ پس اس باب میں حکم عالی کیا صادر ہوتا ہے؟ سلطان والا شان نے مفتی اعظم سے مشاورات کر کے فرمان لکھوایا کہ وہ اپنے مذہب پر ہیں، پس جب تک کہ ان کے مناسک و رسوم کے باعث کوئی خطرہ امن و امان کے لیے نہ ہو، ان سے کچھ تعارض نہ کیا جائے۔ اس وقت سلطان سکندر لودھی نے مفتی اعظم کو مشورے کے لیے بلوایا۔ ان سے مشورہ کرنے کے بعد ایک فرمان لکھوایا کہ ہندو قوم جو ہے وہ اپنی مذہب کی پیروی کر رہے ہیں، اگر ان کے عبادات سے، ان کے رسومات سے عوام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، امن و امان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو ان سے کچھ بھی تعارض نہ کیا جائے۔ تعارض عرض کرنا، پوچھ تاچھ کرنا۔ انتظام سلطنت میں ہوشیاری اور خبرداری کی غرض سے حضرت دہلی اور اس کے گردنواں میں 80,000 مسلح فوج ہر وقت تیار رہتی تھی۔ گردنواں، اطراف و اکناف۔
کہیں سے ذرا بھی بدامنی کی خبر آئی اور جوش سلطانی حرکت میں آئے، یعنی امن و امان کی طرف خاص توجہ دی گئی تھی۔ تغلق آباد، غیاث پور، بیگم پورہ، سیری اور کیلو کھیڑی جو پائے تخت کے پرانے شہر تھے، ان سب میں میدان وسیع و مرتفع مسطح دیکھ کر فوجوں کے لیے مقرر کر دیے گئے تھے۔ میں جس فوج میں تھا وہ غیاث پور سے ذرا ورے کنارے جمنا پر قیام کرتی تھی، ورے کنارے سے ہٹ کر۔ اس ندی کو جن نے دیکھا وہی اس کے وسیع پاٹ کا قیاس کر سکتا ہے۔ برساتوں میں ندی پر دریائے اعظم کا گمان ہونے لگتا ہے۔ غازی آباد میں ہنڈن کے ورلے کنارے سے کچھ آگے جنوب کی طرف سے اکھلے تک سارا علاقہ پانی سے بھر جاتا ہے۔ اسی بنا پر اس علاقے کو خلق اللہ تنزن پٹپڑ گنج کہنے لگی تھی۔ پٹپڑ گنج سے مراد یا اس کا مفہوم ہے قیمتی اشیاء کا ذخیرہ، جو طنز کے طور پر کہا جاتا تھا کیونکہ اس دریا کے کنارے مچھر، پسو، جونک اور دیگر لسا کیڑوں کے سوا گنج کے نام پر کچھ نہ تھا، یعنی ڈسنے والے کیڑے، مچھر، پسو وغیرہ اس دریا کے کنارے ہمیشہ رہتے تھے۔ واللہ وہ بھی کیا زمانے تھے، 12 برس میں میرا درمہا 12 تنکے سے بڑھتے بڑھتے 20 ہو گیا۔ اس زمانے میں 5 دن کا پانے والے اجلے خرچ سے رہتے تھے، اجلے خرچ فیاضی کے ساتھ خرچ کرتے تھے۔ سلطان بہلول لودھی کو اللہ بخشے، ان کا جاری کیا ہوا تانبے کا سکہ بہلولی کہلاتا تھا۔ وہ اب بھی رائج تھا اور اس میں طاقت اس قدر تھی کہ آدمی یہاں سے کول تک کا سفر اپنے گھوڑے کے ساتھ کرتا تو ایک بہلولی اس کے لیے کافی ہوتا۔ مراد چیزوں کے دام کم تھے اور کم پیسوں میں بھی عوام رعایا خوشحال زندگی گزار۔ مجھے اپنے گھوڑے کے لیے ساز و وراق، سائز اور اسلحہ کی دیکھ بھال پر بہت صرف کرنا پڑتا تھا، پھر بھی میں ہر مہینے 3 سے 4 دن کے گھر بھجوا دیا کرتا تھا۔ اب سلطان سکندر کا یہ 21واں سنِ جلوس تھا۔ میری بیٹی 12 برس کی ہو کر 13ویں میں لگی تھی۔ گھر سے خبر آئی کہ اس کی سگائی کا اور پھر بیاہ آئندہ برساتوں سے پہلے ہو جائے تو خوب ہے۔ مجھے بلایا گیا تھا کہ جا کر سب معاملات طے کر دوں۔ ہرچند کہ خداوند عالم سلطان سکندر نے شرع شریف کی پابندی پر بہت کچھ زور دیا تھا، لیکن ہم ان اطراف کے گنوار مسلمانوں میں ہندوؤں کی بوباس ابھی کچھ باقی تھی۔ جمعہ کے سوا ہر دن ہم لوگ ہندوانی دھوتی پہنتے تھے۔ جمعہ کو البتہ 2 بر کا ڈھیلا سفید پاجامہ گاڑے کا اور محمودی کرتا پہنا جاتا تھا۔ ہماری عورتیں باہر نکلتی تھیں لیکن لمبا گھونگھٹ کاڑ کر۔ ہر گھر میں ایک صندوق تھا جس میں دیوالی، دسہرے، عید، بقرعید، شبرات کے لیے روپیہ پس انداز کیا جاتا تھا، ذخیرہ کیا جاتا تھا، جمع کیا جاتا تھا۔ شادی کی رسمیں بہت کچھ ہندوانہ تھی، کنیا دان یا جہیز کی صورت نہ تھی، لیکن لڑکے والے شادی سے پہلے منگنی لے کر ضرور آتے تھے اور اس موقع پر شادی سے کچھ کم ہی خرچ ہوتا تھا۔ نکاح کے بعد رخصتی، جسے ہم لوگ گون یا گونا کہتے تھے، اکثر بہت دیر سے ہوتی تھی۔ ہندوؤں کی طرح ہمارے یہاں بچگانہ شادی کا رواج تو نہ تھا، لیکن منگنی، پھر نکاح، پھر گون کی رسمیں کچھ وقفے سے ادا ہوتی تھی۔